ہفتے ہماری گفتگو مکمل ہو چکی تھی۔ اب حدیث نمبر 206 اور اس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ووادع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر طلب علم فرض ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ طلب علم فرض ہے۔ اور ووادع العلم عند غیر اہلہ، اور استاد کا نااہل کو علم سپرد کرنا، یعنی جو علم سپرد کرنے والا ٹیچر ہوتا ہے وہ نااہل کو علم سپرد کر دیتے۔ اس نے کیا کیا؟ گویا کہ خنزیروں کو موتیوں اور جواہرات اور سونے کے ہار پہنائے ہیں۔ یعنی ایک شخص سے اس قابل ہی نہیں ہے، ایک شخص سے آپ کے پاس ایک نعمت ہے تو آپ غیر اہل کو وہ نعمت سپرد کرتے ہیں، تو یہ آپ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس شخص کے اندر ایبیلٹی موجود ہی نہیں ہے، اس شخص کے اندر صلاحیت موجود ہی نہیں ہے، لینے کی کیپیسٹی اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ نعمت آپ اس کے سپرد کرتے ہیں، تو آپ زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نااہل آدمی کے سپرد کرنا علم ایسے ہے کہ جس طرح خنزیر کو ہار پہنانا، جواہرات مختلف جو جواہرات ہوتے ہیں موتی اور سونے کے ہار پہنانا، کس کو؟ خنزیر کو۔ نعوذ باللہ۔ دیکھیں اس بات کے اوپر آپ غور کریں کہ ایک شخص ہے کہ اچھا یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ جتنے بھی طرق سے مروی ہے یہ سب ضعیف ہیں، تاہم یہ روایت موضوع نہیں ہے، یہ روایت موضوع نہیں ہے، ضعیف ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اشرۃ اللمعات کے اندر لکھا ہے کہ اس کی کل جتنی بھی اسناد ہیں، یعنی کل جتنے بھی طرق سے یہ مروی ہے سب کی سب یہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، تاہم یہ موضوع نہیں ہے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حدیث ضعیف فضائل اعمال کے اندر، اسی طرح قصص اخبار کے اندر نصیحت کے لیے قابل قبول ہیں۔ یہاں پر جو خاص بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ خاص بات یہ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مسند کے اندر علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد کے اوپر اور ہر مسلمان لڑکی کے اوپر۔ یعنی مشکوٰۃ شریف کی یہ جو روایت ہے نا، تو یہاں پر تو علی کل مسلم ہے نا، اور وہاں پر مسلمتن کے الفاظ بھی ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مسند کے اندر، مسند امام اعظم کے اندر۔ یہاں سے اس طرح کرتے ہیں کہ بعض علماء لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر، یعنی یہ جو سائنس کی تعلیم ہے، ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے، صنعت حرفت کی تعلیم ہے، کوئی بھی ہے، دنیاوی جو علوم ہیں، موجودہ دور کے جو علوم ہیں، ٹیکنالوجی کے جو علوم ہیں، اس کے اوپر استدلال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا، عورتوں کا تعلیم حاصل کرنا، یعنی ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنا، سائنس کی تعلیم حاصل کرنا، معاشیات کے باب کے اندر، زراعت کے باب کے اندر، یہ جتنے بھی مختلف علوم اور فنون ہیں ان کی تعلیم حاصل کرنا، یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اور دلائل ہیں، یعنی باقی جو مختلف روایات ہیں وہ موجود ہیں لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر یا سائنس ٹیکنالوجی کی تعلیم کے اوپر، باقی جو روایات ہیں وہ دلائل موجود ہیں، لیکن اس روایت سے استدلال کرنا درست نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر اکثر محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں پر علم سے مراد ضروریات دین کا علم ہے۔ یہاں پر یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت کو ساتھ ملا کے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم کیا ہے؟ حاصل کرنا فرض ہے۔ اب یہاں پر علم سے مراد ضروریات دین کا علم ہے، یہ جمہور محدثین نے لکھا ہے، اور صوفیاء لکھتے ہیں کہ یہاں پر اخلاص کا علم ہے، یعنی اپنی نیت کو درست کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ اپنے آپ کو خالص کرنا، علم اخلاص، علم تصوف۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ یہاں پر مراد ہے۔ تو صوفیاء کی بات بھی درست ہے اس مقام کے اوپر جو انہوں نے لکھا ہے، کیوں کہ تمام اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار ہوتا ہے نیت کے اوپر، تو جب نیت ٹھیک نہیں ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کو اخلاص ہی نہیں ہے، خدا کی ذات کے ساتھ آپ مخلص ہی نہیں ہے، تو سارے اعمال بیکار چلے جاتے ہیں، لہٰذا ان کی بات بھی درست ہے۔ اور یہاں پر جو محدثین نے استدلال کی ہے وہ ضروریات دین کا علم، وہ بھی بات درست ہے۔
تو ضروریات دین کا علم کیا ہے؟ یعنی ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے نا، اب وہ مسلمان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، اس کا علم اس کو حاصل ہونا چاہیے۔ اب اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی تو نماز کے علوم اس کو پتہ ہونے چاہیے۔ اب وہ زندگی کے اندر آگے بڑھتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کاروبار کے حلال حرام ہونے کو اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی جو ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، آپ کا مختلف معاملات کے ساتھ پالا پڑتا ہے، مختلف معاملات کے اندر آپ جاتے ہیں، مختلف فیکٹریوں کے اندر آپ جاتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا کے اندر آپ مختلف فنون کے شعبوں کے اندر جاتے ہیں، تو جس شعبے کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھتا جاتا ہے اس کا علم آپ کے اوپر فرض ہوتا جاتا ہے۔ اب جو بندہ تجارت کرتا ہے تو تجارت کے حلال حرام ہونے کو اس کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی اور کاروبار کرتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو زندگی کے اندر جو آپ آگے بڑھیں گے تو مختلف معاملات کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوگا، مختلف معاملات کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں گے، تو ان اشیاء کا علم حاصل کرنا آپ کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہاں پر علم سے کیا مراد ہے؟ ضروریات دین کا علم، آخرت کا علم ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، قبر قیامت، یہ ساری جو ضروریات دین ہے نا، ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی۔ اب آگے بڑھیں، دیکھیں ہم نے جو تقسیم کی ہے نا کہ یہ دنیاوی علوم ہے، یہ دینی علوم ہے، یہ کسی طور کے اوپر بھی درست نہیں ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو علوم ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو علوم ہیں وہ بھی دینی علوم کا ایک شعبہ ہیں۔ میرے اس جملے کو آپ پھر سن لیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو علوم ہیں، موجودہ دور کے جتنے بھی علوم ہیں، یہ کیا ہیں؟ عصر حاضر کے جو علوم ہیں یہ کیا ہیں؟ دین اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بار بار یہ جو نیچر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اس کے اوپر آپ غور کریں، اس کے اوپر آپ تدبر کریں، اس کے اوپر آپ تفکر کریں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں تمہارے اندر بھی اور آفاق کے اندر بھی۔ تو ان نشانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے غور کرنے کو حکم دیا ہے۔ تو جس وقت آپ تدبر کرتے ہیں نا مادے کے اوپر، تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر وہ مادے کے اوپر جو آپ تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سائنس کے مختلف برانچز وجود کے اندر آتی ہیں، یعنی اپنے وجود کے اوپر غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح بنایا ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کے اندر اور مختلف جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے اوپر آپ غور کرتے ہیں، درخت ہیں، سمندر ہیں، سمندروں کے اندر مچھلیاں ہیں، سمندر کے اندر دیگر مخلوقات ہیں، تو یہ مختلف جو سائنس کی برانچز ہیں نا یہ وجود میں آتی رہتی ہیں۔ اب آپ اس بات کو تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم کیا ہے؟ یہ دین اسلام کا یہ ایک شعبہ ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ پڑھانے کے لحاظ سے یعنی تدریس کے لحاظ سے آپ اس شعبے کو الگ کر دیں، اس شعبے کو الگ کر دیں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی امور آخرت دنیا کے اندر فرائض، واجبات، نماز، روزہ، حدیث پاک، قرآن پاک، یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں ان کو آپ تدریس کے لحاظ سے الگ کر دیں، اور اسی طریقے سے باقی جو سائنسی علوم ہے، عصر حاضر کے علوم ہے، ان کا مضمون آپ الگ کر دیں، انتظام بٹھانے کے لیے طلباء کو الگ کر دیں، تو اس طرح ایک جس کو کہہ سکتے ہیں انتظامی ضرورت، اس کے تحت یہ درست ہے، ورنہ یہ علوم ایک دوسرے سے جدا بالکل بھی نہیں ہے۔ دین اسلام کے یہ شعبہ جات ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی دین اسلام کا یہ ایک شعبہ ہے۔ سب سے پہلے یہ کریکشن آپ کریں، جب یہ کریکشن ہو گئی تو آپ اگلی بات سمجھیں۔ ضروریات دین کا علم فرض ہے، باقی تفصیلی جتنے بھی علوم ہیں یہ مستحب ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے۔ باقی جتنے بھی علوم ہیں کائنات کے اندر ان کا یعنی آپ نے دیکھے نا فرائض بنیادی طور پر آپ کو معلوم ہو گئے، اب جو کاروبار آپ کرتے ہیں اس کا بھی حرام حلال آپ کو پتہ چل گیا۔ اب جو چیز آپ کی ضرورت نہیں ہے، مثال کے طور پر میں صرف اس طرح کرتا ہوں کہ یہاں پر درس و تدریس کرتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، باقی اس طرح کسی کاروبار کے ساتھ میرا تعلق نہیں، ای کامرس کیا ہوتا ہے، اسٹاک منڈی کیا ہوتی ہے، اسٹاک ایکسچینج کیا ہوتا ہے، ان معاملات کے ساتھ میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کتابیں پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، کہیں پر یونیورسٹی کے اندر داخلہ لیتا ہوں، کسی کالج کے اندر داخلہ لیتا ہوں، آگے پڑھتا ہوں، تو یہ چیز میرے لیے کیا ہے؟ یہ چیز میرے لیے مستحب ہے، یہ چیز میرے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یعنی کسی کام سے پالا پڑ گیا تو اس کو تو پھر سیکھنا ہی سیکھنا ہے نا، کرنا ہی کرنا ہے۔ تو تفصیلی علوم یعنی بنیادی جو علوم ہے، ضروریات دین کے علوم ہے، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہیں۔ باقی تفصیلی علوم چاہے قرآن و سنت کے ہوں، چاہے ٹیکنالوجی کے علوم ہے، چونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دین اسلام کی ایک شاخ ہے۔ تو اب یہ جو تفصیلی علوم ہے یہ مستحب ہے، کوئی کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ والی بات بھی نہیں، لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں۔ اب میری بات، آپ صنعت کا علم حاصل کریں، عرفت کا علم، صنعت و عرفت کا علم حاصل کریں، سائنس ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں، دیگر جتنے بھی شعبہ جات ہیں، ایگریکلچر ہیں، یونیورسٹی لیول تک اوپر جتنا مرضی آپ جائیں پڑھیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں، میں نے دلائل کے اوپر غور کیے ہیں کہ اسلام ان کو کیا کہتا ہے؟ مستحب کہتا ہے۔ اچھے علوم میں آپ ترقی کریں، علوم کے اندر سائنس ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر آپ آگے بڑھیں۔
صرف اتنی بات یاد رکھنا کہ جو شرعی حدود اور قیود ہیں نا ان کا خیال رکھنا. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اسلام ان کو اجازت دیتا ہے تعلیم کا. سیاست کے اندر وہ جا سکتے ہیں, سیاسی علوم پڑھ سکتے ہیں, مذہبی علوم پڑھ سکتے ہیں, سائنس, سوشل سائنس, جتنے بھی شعبہ جات مختلف جو آپ لوگوں نے مطالعہ کیا, آپ لوگوں کے علم کے اندر ہیں. کسی کی تعلیم میٹرک تک ہے, کسی کی تعلیم ایف اے لیول تک ہے, انٹر تک ہے, کسی کی گریجویشن ہے. جہاں تک کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, لڑکے ہوں یا لڑکیوں. شرعی حدود اور قیود کا آپ نے خیال رکھنا, یہ بات آپ کے ذہن میں. یعنی دیکھیں نا, بنیادی لڑکیوں کے لیے کیا ہے, پردہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. پردہ آپ نے کرنا ہے. پھر پردے کے علاوہ جتنی بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو حدود و قیود ہے, والدین کی عزت کا خیال رکھنا, اپنے معاشرے کا خیال رکھنا, سب سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا خیال رکھنا کہ میری طرف کوئی غلط بات منسوب ہوگی تو میرے مذہب کے اوپر لوگ حملہ کریں گے کہ دیکھیں اسلام ان کو یہ تعلیم دیتا ہے, اسلام کے یہ فالورز ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں. تو شرعی حدود اور قیود کا آپ نے خیال رکھنا ہے. بعض علماء نے جو لڑکیوں کی تعلیم لڑکیوں کو منع کیا ہے نا, وہ اس لیے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ آگے جاتے ہیں تو پھر یہ اپنی جو حدود و قیود ہوتے ہیں ان سے یہ آزاد ہو جاتے ہیں. نہ ماں باپ کا خیال, نہ پیر استاد کا کوئی خیال, نہ اپنے مذہب اسلام کا کوئی خیال, نہ اپنی عزت کا کوئی خیال, نہ دوستوں رشتہ داروں کی عزت کا کوئی خیال, اور وہ آزاد ہو جاتے ہیں. بہرحال شرعی حدود اور قیود کا خیال رکھا جائے تو سائنس ٹیکنالوجی کے جتنے مذہبی علوم ہیں یا سائنسی علوم ہیں ان کا تعلق نیچر کے ساتھ ہے یا سپر نیچر کے ساتھ ہے. وہ تعلیمات لڑکیاں حاصل کر سکتی ہیں, لڑکیوں یا لڑکیوں. اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر علم سے مراد اس حدیث پاک کے اندر کیا ہے, ضروریات دین کا علم. اور صوفیاء کیا فرماتے ہیں, علم اخلاص, وہ بھی درست ہے, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. آگے بڑھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن سمت ولا فقہ فی الدین رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا دو خوبیاں بیک وقت منافق میں اکٹھی نہیں ہو سکتی, نیک روش اور دین کی فہم اور فراست. یہ مسلمان کی نشانیاں ہیں. منافق آدمی دین کا فہم بھی نہیں رکھتا اور اس کی روش بھی سیدھی بندوں والی نہیں ہوتی. اب آپ سمجھ گئے, پھر میں پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی منافق, دو خصلتیں مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی, حسن سمت نیک روش, ولا فقہ فی الدین اور دین کی فہم و فراست. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ من خرج فی طلب العلم, کہ جو بندہ نکلتا ہے گھر سے طلب علم کے لیے, فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع, وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر آتا ہے یہاں تک کہ لوٹ آتا ہے. یعنی جو طالب علم نکلتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, تو علم حاصل کرنے کا جو راستہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. حتی یرجع, یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے. جب اپنے گھر کے اندر واپس آ جاتا ہے تو اب وہ جو اللہ کے راستے والا معاملہ تھا وہ تو اب ختم ہو جاتا ہے. اب آگے جا کر جو درس و تدریس کرتا ہے اس کا ثواب پھر شروع ہو جاتا ہے. یعنی دیکھیں نا, یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ گھر واپس آیا تو اب یہ ثواب ختم ہو چکا ہے اس کا جو فی سبیل اللہ تھا. ہاں بالکل, وہ تو ایک بات ہے, اس کی پوری ہو گئی, اس کا عمل مکمل ہو گیا, اللہ کے راستے کے اندر تھا, مسافری کے اندر تھا, اب واپس آ گیا. تو اب جو آگے وہ علم پھیلائے گا, درس و تدریس کرے گا, اس کا ثواب اس کو ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو بندہ گھر سے نکلتا ہے نا خدا کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر ہوتا ہے. اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ علوم سائنس ٹیکنالوجی کے علوم ہو یا آخرت کے علوم ہو, یعنی جن علوم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے, یہ دونوں علوم کون سے علوم ہیں, جن دین اسلام کی یہ شاخ ہے. ٹھیک ہے, دین سے یہ باہر نہیں ہے, دین اسلام کی یہ برانچز ہیں, دین اسلام کی یہ شاخ ہیں. بس سائنس پڑھیں یا بخاری شریف پڑھیں, سادی سی بات یاد رہو, بس مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے, مقصود اپنے ملک اور قوم کی خدمت ہونا چاہیے. اگر مقصود اللہ کی رضا ہے, مقصود ملک اور قوم کی خدمت ہے, تو سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, یا اسی طریقے سے حدیث پاک کا علم ہے, قرآن کی تفسیر کا علم ہے, یہ آپ کے لیے محمود ہیں. اور اگر آپ اس طرح کریں کہ آپ کا مقصود اللہ کی رضا نہیں بلکہ دنیا کمانا ہے, تو یہ آگے آ جائے گا. دنیا کمانا آپ کا مقصود ہوگا اور دین کا علم آپ حاصل کریں گے, دین کو آپ ذریعہ بنائیں گے, تو آپ کا کیا حکم ہے آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آگے حضرت ازری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من طلب العلم کان کفارۃ لما مضی, من طلب العلم کان کفارۃ لما مضی. جو بندہ علم تلاش کرتا ہے تو یہ اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے, یہ اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. علم کی تلاش کے لیے بندہ نکلتا ہے, اسٹوڈنٹ بنتا ہے, طالب علم بنتا ہے, تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب اس قسم کی جتنی بھی حدیث پاک ہیں کہ فلاں سے ہاتھ ملائیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حج کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, فلاں مقام کے اوپر جائیں, گناہ جمعہ پڑھیں تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں,
تو ان کے اندر یاد رکھیں تمام مقامات کے اوپر گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے پھر توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اور باقی جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، بندوں سے ہوتا ہے، تو وہ ان سے ضرور معاف کروانے ہوتے ہیں، ان کی معافی نہیں ہوتی۔ لیکن بعض علماء نے حج کے متعلق، اور طالب علم جو دین کا طالب علم ہوتا ہے اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ حج سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے طلب علم کے لیے جو بندہ گھر سے نکلتا ہے، علم تلاش کرتا ہے خدا کی رضا کے لیے، تو اس کے بھی کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کون سے کبیرہ گناہ؟ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے۔ حقوق العباد حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، یعنی حج ہو جاتا ہے صاحب کا، کبیرہ گناہ بھی معاف، صحیح چلو بعض علماء کے نزدیک کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو بندے کے حقوق ہوتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، ان سے معاف کروانا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لن یشبع المؤمن من خیر یسمع حتی یکون منتہا الجنہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مومن نیک بات سننے سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ انجام کار وہ بعش میں پہنچ جاتا ہے، یعنی نیک باتیں سنتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، تو اس کی برکت سے وہ کیا ہوتا ہے؟ جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے یہ بشارت ہے اس بندے کے لیے جو طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور خیر سنتا ہے، یعنی علم دین پڑھتا ہے، علم دین سناتا ہے، تو وہ بندہ انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ تو یہ علم کی برکت ہے، علم حاصل کرنے کی برکت ہوتی ہے، یعنی دیکھیں نا آخری عمر تک چونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم کی کوئی غایت نہیں ہے، علم کا کوئی منتہا نہیں ہے، یہ ایک بحر بے قرار بہت بڑا سمندر ہے، تو اس کی وسعتوں کو کوئی نہیں پا سکا، اس کی گہرائیوں کو کوئی نہیں پا سکا، اس کا کہیں پر اختتام نہیں ہو سکا۔ لہٰذا جو بندہ پوری زندگی وہ بندہ سیر نہیں ہوتا، لگا رہتا ہے پڑھنے کے اندر، سننے کے اندر، لکھنے کے اندر، یہ ساری باتیں ساری زندگی جاری رہتی ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا کرتے ہیں؟ جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 211 ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من سئل عن علم علمہ، ایک شخص جس نے علم حاصل کیا اور اس سے سوال کیا گیا، ثم قتمہ، اور اس نے وہ علم چھپا لیا، الجم یوم القیامت بلجام من النار، تو قیامت والے دن اس کو آگ کی لگامیں پہنائی جائیں گی۔ جو علم آپ نے حاصل کیا اور اس کی لوگوں کو ضرورت بھی ہے، اس کو لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہے، ضروریات دین کا علم یا کوئی بھی ایسا علم ہے آپ نے پڑھا ہے اور لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، آپ وہاں پر چپ رہتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اس علم کو چھپاتے ہیں، تو قیامت والے دن کیا ہو جائے گا؟ اس کے منہ کے اندر آگ کی لگامیں دی جائیں گی۔ لیکن اگر آپ دوسرا شخص بتانے والا بھی موجود ہے یا کسی اور وجہ سے، یعنی آپ کا مقصد حق چھپانا نہیں ہے، آپ کا مقصد علم چھپانا نہیں ہے، آپ کا مقصد علم چھپانا نہیں ہے، آپ بخیل نہیں ہیں، یعنی علم بتانے کے اوپر آپ بخیل نہیں ہیں، پھر کسی اور عذر کی وجہ سے، یعنی یہ بندہ اتنے لائق نہیں ہے، یا بندہ یہ ویسے ہی سوالات کرتا رہتا ہے، یا چلو میں نہیں بتاؤں گا، 7 خانقاہ کے اندر 7 مدرسے کے اندر مفتی صاحب دوسرے بیٹھے ہیں وہ بتا دیں گے، تو پھر اگر وہ نہ بتائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر بخیلی کی بنا کے اوپر چھپائے اور اس علم کے اوپر ہاتھ رکھ کے چھپا آگے لوگوں کو ضرورت تو نہ پہنچائے، تو اس بندے کے لیے یہ سزا ہے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من طلب العلم لیجاری بہ العلماء، جس شخص نے علم حاصل کیا تاکہ علماء سے برابری کرے، علماء سے گفتگو کرے، او لیماری بہ السفہاء، یا اس طرح کرے کہ جاہلوں کے ساتھ، بے وقوفوں کے ساتھ جھگڑا کرے، او لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا پھر اس علم کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ اس کو آگ کے اندر داخل کریں گے۔ یعنی علم اس لیے پڑھا کہ علماء سے برابری کروں گا، یا دوسرے جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے جھگڑے کروں گا، یا پھر اس علم کے ذریعے، یعنی اعلیٰ علم دینی علوم حاصل کیے نا، اس علم کے ذریعے اس کا مقصد لوگ میری طرف متوجہ ہیں، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے تحفے دیں، اور دنیا کا علم حاصل کرنا، یعنی دیکھیں نا دنیا کو بندہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اس کا مقصد شہرت ہوتا ہے، دولت ہوتا ہے، تو اگر اس مقصد کے لیے اس نے علم حاصل کیے تو فرمایا ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو آگ کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہماری اس بات سے حفاظت فرمائے۔ دیکھیں نا ایک بندہ ہوتا ہے علم حاصل کرتا ہے اچھی غرض کے لیے، لیکن کچھ بتقاضۂ بشریت کچھ چیزیں درمیان کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، کہیں پر انسان کو تکبر آ جاتا ہے، کہیں پر اس طرح ہوتا ہے کہ اس علم کے ذریعے جیسا وہ بیان کرتا ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو بتقاضۂ بشریت کچھ معمولی درجے کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اس علم کی برکت سے۔ لیکن جس بندے کا مقصد ہی اس کی جو غرض ہے وہی فاسد ہو، تو اس کے لیے یہ سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ کے اندر داخل کریں گے، اس کے لیے یہ سزا۔ باقی بتقاضۂ بشریت اگر کوئی چیز اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف کر دیتے ہیں۔ اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض
صحیح اغراض بھی ہوتی ہیں اور بری اغراض بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، لیکن ایک بندہ ہے اس نے علم حاصل کیا اچھی غرض کے لیے، اب اس کے جو فوائد ہیں نا وہ ساتھ ساتھ اور معاملات بھی چلاتا ہے، یعنی اچھے مقاصد بھی اس کے ساتھ کچھ برے مقاصد بھی ہیں، تو جو برے مقاصد ہیں ظاہر سی بات ہے اس کی سزا ملے گی، اور جو اچھے مقاصد ہوتے ہیں تو اس کے مطابق اس بندے کو جزا بھی ملے گی، اس کے مطابق اس بندے کو ثواب بھی ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من تعلم علما مما یبتغى بہ وجہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے علم سیکھا جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، الا لیصیب مما یبتغى بہ وجہ اللہ لا یتعلمہ الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنہ لم یجد عرف الجنہ یوم القیامت یعنی ریحہا۔ اب اس حدیث پاک کا ترجمہ پہلے سنیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے علم سیکھا جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، یعنی علم ایسا علم جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، مگر وہ اسے رضا الہی کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے دنیا جمع کرنے کے لیے اس نے علم کو استعمال کیے، تو ایسا شخص قیامت والے دن جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ایسا شخص کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ دیکھیں اس کے اندر کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں، سادی سی بات۔ پھر آخر میں خلاصہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے نیچر یعنی مادہ، ایک ہوتا ہے سپر نیچر جس کا تعلق روحانی معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، آخرت کے ساتھ۔ تو روحانی علوم حاصل کریں یا دنیاوی مادے کے علوم حاصل کریں، مقصد ہونا چاہیے اللہ کی رضا۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یعنی مادے کے جو علوم ہیں ان کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر ہی چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی چلنا ہے۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا۔ کوئی میں فائدے والی چیز اخذ کروں گا، مخلوق خدا کو اس سے فائدہ ہوگا، مجھے ثواب ملے گا۔ دیکھیں یہی لوگ ہی تھے نا۔ اب دیکھیں جو غیر مسلم ہیں، چلو ان کے متعلق تو ہمارا نظریہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر ان کو نیکیوں کا صلہ مل جاتا ہے، پھر آخرت کے اندر ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، پھر دنیا کے اندر یہ دیکھیں نا کہ آج یہ جو ویکسینیں، مختلف ویکسینیں لوگوں نے ایجاد کی ہے، مختلف جڑ بوٹیوں کے اوپر انہوں نے غور کیا، ویکسین ایجاد ہوئے ہیں کہ جو ہمارے جو جسم کے اندر مختلف قسم کی یہ بیماریاں داخل ہو جاتی ہیں، جرثومے داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اس قسم کی ویکسین ہوتی ہیں کہ جو اندر جا کے لیکوسائٹ کی مدد کرتی ہیں، اور وہ جو یعنی قدرتی مدافعاتی نظام جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے، لیکوسائٹ ان کا نام ہے، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پھر پاورفل ہوتے ہیں، پھر وہ بیماریوں سے لڑتے ہیں، اور یہ بیماریاں انسانی جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے لیے جتنے بھی دوائیں، میڈیسن ایجاد ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ تحقیق کا ہی نتیجہ ہے نا، اس کے اوپر محنت ہوئی ہے، اس کے اوپر کوشش ہوئی ہے، اس کے اوپر لیبارٹریاں قائم ہوئی ہیں، تجربات ہوئے ہیں، مہینوں کے حساب سے اس کے اوپر تجربات ہوئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اس سے بندہ یہی نیت کرے نا کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور کوئی چیز اخذ کروں گا اور مخلوق کو فائدہ ہوگا، تو اس کے لیے دنیا آخرت دونوں میں اجر ہے۔ اور جو بندہ ایسا نہ کرے، ظاہر سی بات ہے تو مطلب اس کا مقصد یہ نہ مخلوق خدا کی خدمت نہ اپنی نمود و نمائش ہو، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو علم نیچر کا ہو، علم سپر نیچر کا ہو، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اگر آپ کا مقصد ہوگا تو ضرور اگر آپ مسلمان ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر فائدہ ہوگا، اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں یعنی کوئی غیر مسلم ہے، وہ سائنسی تجربات کرتا ہے اور دنیا کے لیے مختلف اشیاء ایجاد کرتا ہے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کا صلہ دیں گے، مختلف اس کو صحت، بچے عطا فرمائیں گے، خوبصورتیاں عطا فرمائیں گے، اچھے ممالک کے اندر اس کو رہائش عطا فرمائیں گے، یعنی دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ان کو پھر، لیکن آخرت کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اللہ کی ذات کے اقدس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، تو آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرماوا۔